بینظیر سیکنڈ جو گورنمنٹ تھی وہ 1993 سے 1996 تک تھی۔ آن اکتوبر 1993 in the wake of victory in the 1993 general elections بینظیر بھٹو took oath as prime minister for the second time، ٹھیک ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی also formed the governments in سندھ and پنجاب۔ سندھ اور پنجاب میں تو یہ میجورٹی سے جیت گئے تھے، لیکن جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان تھے وہاں پہ نواز شریف الائز فارم، مطلب یہ ہے کہ وہ پارٹی جنہوں نے الیکشنز لڑا، لیکن انہوں نے پی ایم ایل این مطلب نواز شریف کے حق میں وہ الیکشن لڑا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ لوگ بھی جیت جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو گورنمنٹ ہوگی وہ پھر نواز شریف کی آئے گی ان صوبوں میں۔ تو یہ جو سیکنڈ ٹرم تھا، تو بینظیر بھٹو چونکہ پہلے ٹرم سے کافی کچھ سیکھ چکی تھی، تو انہوں نے اپنا جو کابینہ تھا، کابینہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو آپ کے منسٹر جیت کر آتے ہیں تو آپ ان کو وزارتیں دینی ہوتی ہیں، ان سے پھر ایک کیبنٹ بنتی ہے، اور وہ کیبنٹ آپ کا جو ہوتا ہے نا، بیسیکلی وہ ایک آپ کا بالکل ایک امپورٹنٹ یونٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کا، کیونکہ وہیں سے مشورے کیے جاتے ہیں، وہیں سے فیصلے کیے جاتے ہیں، پالیسیز بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سینٹرل ایک یونٹ ہوتا ہے۔ ڈیورنگ دا فرسٹ ایئر آف ہر گورنمنٹ ہر ریلیشنز ود بیوروکریسی ور ایکوموڈیٹنگ اینڈ دا میڈیا انجوائڈ ریمارکیبل فریڈم۔ بیوروکریٹس وہ ہوتے ہیں یہ جو آفیسرز ہوتے ہیں، سیکرٹری لیول کے ہوتے ہیں، 22 گریڈ کے آفیسرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو منسٹرز کے انڈر کام کرتے ہیں، آئی جی وغیرہ ہو گئے۔ تو ڈسپائٹ مینی آبسٹیکل مطلب یہ ہے کہ جو جتنی بھی رکاوٹیں تھیں، رکاوٹیں دو قسم کی گورنمنٹ کو پیش آتی ہیں۔ ایک باہر سے ہوتی ہے، باہر سے مطلب یہ جو فارن کنٹریز ہوتی ہیں، کیونکہ لازمی بات ہے ایک فارن پالیسی ہوتی ہے، اس کے مطابق آپ کو چلنا پڑتا ہے، تو ان کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے، کیونکہ وہ وہی چاہتے ہیں جس کے مطابق ان کو فائدہ ہو، آپ سے ان کو فائدہ ہو۔ اور انٹرنل یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اپوزیشنز تو ہوتی ہیں، جس طرح کہ آپ نے اوپر پڑھا کہ 2 صوبوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، 2 صوبوں میں نواز شریف کی تھی، تو وہ تو اپوننٹس تھے ایک دوسرے کے، تو ایک دوسرے کو ٹف ٹائم وہ دیتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کوشش کی کہ ہم نے پرفارم کرنا ہے، مطلب بینظیر بھٹو کی یہ کوشش تھی کہ اگر ہم پرفارم نہیں کریں گے تو جن 2 صوبوں میں ہم آئے ہوئے ہیں شاید نیکسٹ ٹائم ہم ان 2 صوبوں میں بھی نہ آئیں، تو یہ کمپٹیشن ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ یہ جو بے روزگاری ہے، یہ جو تعلیم ہے، ٹھیک ہے، لوڈ شیڈنگ کا آج بھی مسئلہ ہے، یہ اس وقت بھی مسئلہ تھا، اس سے پہلے بھی مسئلہ تھا، اس کو ختم کیا جائے۔ ہیلتھ کیئر، یہ جو سرکاری ہسپتالوں میں نظام ہے، ٹھیک ہے، اس کو بہتر بنایا جائے۔ ڈرگ ٹریفکنگ، یہ جو اسمگلنگ وغیرہ ہوتی ہے، اس کو ختم کیا جائے، مختلف جرائم کو، ٹیررزم کو، دہشت گردی کو کم کیا جائے، اور جو فارن پالیسی ہوتی ہے اس پہ خاص کر توجہ دی جائے۔ ایجوکیشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی گورنمنٹ کے کامیابی کے لیے، تو انہوں نے ایجوکیشن کے اوپر بھی کام کیا۔ اور نیشنل ریسورسز، یہ جو آپ کے قدرتی وسائل ہوتے ہیں، سوئی گیس ہو گیا، تانبا، کوئلہ، ایگریکلچر آپ کے ہو گئے، اسی پہ تو آپ کے فارن پالیسی، آپ کے ایکسپورٹس چلتے ہیں، تو اس پہ بھی توجہ دی۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ خواہش تھی، بلکہ ہر پارٹی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پورے ملک میں ان کی حکومت ہو۔ تو پورے ملک میں حکومت کے لیے تو انہوں نے 2 صوبے اور بھی چاہیے تھے، خیبر پختونخوا چاہیے تھا اور ساتھ میں بلوچستان چاہیے تھا۔ تو خیبر پختونخوا میں اس وقت یہ جو پیر صاحب شاہ کی حکومت تھی اس کو ختم کیا گیا اور شیرپو کو لایا گیا، جو قومی وطن پارٹی کے سربراہ ہیں، آج بھی آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے چیف منسٹر کا پھر عہدہ سنبھالا، اور بعد میں پھر بلوچستان میں ذوالفقار علی مکسی صاحب تھے، تو ان کو پھر سیاسی طریقے سے کیا کیا گیا، نیچے لایا گیا، حکومت سے گرایا گیا، اور پھر وہاں بھی پیپلز پارٹی کی ہی حمایت یافتہ حکومت بنائی گئی۔ لیکن چونکہ ایم کیو ایم، جب کو پتہ ہے کراچی میں یہ برسر اقتدار آتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ، ان کا پیپل پارٹی کے ساتھ مختلف حوالوں سے کنفلکٹ چلتا رہتا ہے، آج بھی چل رہا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے۔ اور وہاں پہ مسئلہ کیا ہوتا ہے، ایم کیو ایم کا زیادہ تر مسئلہ جو ہوتا ہے وہ لائن آرڈر سچویشن کے حساب سے ہوتا ہے، کہ یہ جو سچویشن ہوتی ہے سیکیورٹی نہیں رہتی وہاں پہ۔ کراچی میں آج بھی آپ اگر کراچی کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ یہ سیکیور جگہ نہیں ہے،
رینجرز بھی وہاں پہ آپ کو اکثر نظر آتے تھے. رینجرز مطلب یہ جو ملٹری ایک ونگ ہے وہاں پہ کام کرتا تھا سیکیورٹی کے لیے. تو بہرحال ان کے اختلافات بڑھتے گئے اور جون 1994 میں 1994 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بجٹ پیش کیا. یہ جو بجٹ ہوتا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی سینسیٹیو مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے، کیونکہ بجٹ کا جو تعلق ہوتا ہے ایک تو وہ ملٹری کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر حصہ جو بجٹ کا ہوتا ہے وہ ملٹری پہ لگتا ہے اور دوسرا حصہ عوام پہ لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ ایک اچھا بجٹ دینے میں ناکام رہتے ہیں تو آپ کے گورنمنٹ کی پاپولیرٹی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ نیچے آ جاتی ہے. اور یہاں بھی یہی لکھا گیا ہے کہ دا بجٹ ہیڈ پروپوز نیو ٹیکسز اماؤنٹنگ ٹو روپیز 128 بلین، 128 ارب کے تقریباً نئے ٹیکس لگائے. تو ٹیکس کس پہ لگتا ہے؟ عام عوام پہ لگتا ہے. مہنگائی بڑھ جاتی ہے تو پاپولیرٹی کم ہو گئی تھی. پیپل اسٹارٹیڈ ٹو ریوولٹ اگینسٹ دا ریوولٹ مطلب ریورس، گورنمنٹ سے پیچھے ہٹتے گئے، ان کی حمایت سے پیچھے ہٹتے گئے. اور رزلٹ کیا بنا؟ دا گورنمنٹس پاپولیرٹی امنگ دا ماسز ڈیمینشڈ، مطلب کم ہو گئے. آن جون 16 1996 دا سپریم کورٹ ریسٹورڈ لوکل گورنمنٹ باڈیز. لوکل گورنمنٹ کے بارے میں تو خیر آپ پڑھ بھی چکے ہیں، آگے پڑھیں گے بھی. یہ جو ناظم، نائب ناظم، چیئرمین، کونسلر، ٹھیک ہے، نیبرہڈ، اور یہ جو علاقے کی سطح پہ جو سیاست ہوتی ہے وہ لوکل گورنمنٹس ہوتے ہیں. بٹ انسٹیڈ آف devolving powers to these institutions, the government got passed a legislation that entitled it to retain the powers of these institutions. تو پھر ایک قانون پاس کیا گیا جس میں مطلب ان لوکل گورنمنٹ کو کیا کیا گیا؟ اختیارات دیے، جو اختیارات تھے وہ استعمال کر سکتے تھے. On August 10, 1996, the trader community launched a strike against the general sale tax. آپ کو ابھی پیچھے پیراگراف میں میں نے بتایا کہ ٹیکس چونکہ زیادہ لگایا گیا تھا تو پھر یہ جو تاجر حضرات ہوتے ہیں، جو بزنس کمیونٹی ہوتی ہے، وہ پھر احتجاج کرتے ہیں. انہوں نے پھر احتجاج کیا 2 دن تک. ڈفرینسز بٹوین دا پریزیڈنٹ اینڈ دا پرائم منسٹر ریگارڈنگ دا اپوائنٹمنٹ آف ججز وائڈنڈ. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ملک میں ایک یہ بھی ہے کہ جو عدلیہ ہے وہ مکمل طور سے آزاد نہیں رہی. اس وقت بھی یہ مسئلہ تھا. تو عدلیہ آزاد کیسے ہوگی جب ججز جو ہیں وہ کسی کے کہنے پہ اپوائنٹ نہ ہو، کسی کی مرضی سے نہ ہو، بلکہ وہ انڈیویجولی آزادانہ طور سے کام کریں. دا گورنمنٹ انوائٹڈ دا اپوزیشن ٹو نیگوشیٹ دا میٹر، بٹ آن November 5, 1996 the President Farooq Ahmad Khan Laghari, in exercise of Article 58(2)(b) of the Constitution, dissolved the National Assembly and appointed ex-Speaker National Assembly Malak Mehraj Khalid as the caretaker Prime Minister. لیکن چونکہ وہ اتفاق نہیں ہو سکا، مسئلے بڑھتے جا رہے تھے، تو پھر فاروق احمد خان لغاری صاحب جو پریزیڈنٹ تھے اس وقت، یہ آرٹیکل آپ کو نظر آ رہا ہے 58(2)(b). یہ آئین کا ایک ایسا آرٹیکل ہے، ایک پوائنٹ ہے، ایک شق ہے، جس کے مطابق یہ جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، جو صدر ہوتا ہے، وہ نیشنل اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہے. تحلیل مطلب ختم کر سکتا ہے اور کسی اور کیئر ٹیکر عبوری حکومت کو لا سکتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم February 3, 1997 was fixed as the date for the next general elections. تو یہ جو کیئر ٹیکر حکومت آتی ہے تو پھر ساتھ ہی آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ الیکشنز کا ٹائم دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے.